اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گپ شپ چینل کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ نہایت ہی دلچسپ ٹاپک ہے، جس پر آج سے پہلے شاید آپ نے اتنی دلچسپ معلومات نہیں سنی ہوں گی۔ جی ہاں، آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں ملکہ برطانیہ کوئین الزبتھ کے کراؤن یعنی کہ اس تاج کی، جس کا شہرہ پوری دنیا میں ہے۔ آج ہم اسی کے بارے میں بہت ہی نہایت دلچسپ فیکٹس جاننے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ اس تاج کا وزن کتنا ہے، اس تاج کی قیمت کتنی ہے، اس کو کیسے بنایا گیا ہے، اس میں کون کون سے ڈائمنڈز لگائے گئے ہیں اور وہ کہاں کہاں سے لیے گئے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب فرما لیجئے، تاکہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچتی رہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، ملکہ برطانیہ کا یہ کراؤن، یہ تاج پوری دنیا میں شہرت کا حامل ہے۔ اس کی قیمت کو آپ جانیں گے تو حیران رہ جائیں گے، اس میں لگے ہیروں کے بارے میں جانیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ یہ دنیا کا سب سے قیمتی ترین اثاثہ سمجھا جاتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ برٹش دور حکومت کی ایک ایسی نایاب ترین چیز ہے جس کا نعم البدل شاید پوری دنیا میں کسی اور چیز کو نہیں مانا جاتا۔ یہ برطانیہ کے لیے ایک گلوری کی حیثیت رکھتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اس کا وزن کتنا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، تاج کا وزن 3 پاؤنڈز ہے۔ جی ہاں، جو کہ کلو گرام میں تقریباً 1 کلو گرام بنتا ہے، جو کہ 3 پاؤنڈ کے برابر ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ مختلف ڈائمنڈز کا، روبیز کا اور مختلف موتیوں کا مل کر یہ تاج بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر ویلوٹ کا اور گولڈ کا استعمال کیا گیا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، نہایت ہی ہلکا مٹیریل استعمال کرنے کے باوجود، یعنی کہ جو وزن میں بہت کم ہو، اس کے باوجود اس کا وزن 1 کلو گرام تک پہنچ گیا ہے۔ اس کا وزن 1 کلو گرام تک ہونے کی سب سے بڑی وجہ اس کے اندر لگے ہیرے اور جواہرات ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آئیے بات کرتے ہیں دوسرے سوال پر کہ یہ کن کن چیزوں کا بنا ہے، اس کا مٹیریل کون سا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ ایک اوپن ورک ہے جو کہ گولڈ فریم پر مشتمل ہے۔ اس کا فریم جو ہے وہ گولڈ سے بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر تقریباً چھوٹے چھوٹے 3000 ڈائمنڈز لگائے گئے ہیں۔ یہ 3000 ڈائمنڈز بھی ایسے ہیں جو کہ سلور ماؤنٹس کے تھرو ان کے اوپر فٹ کیے گئے ہیں، لیکن یہ 3000 ڈائمنڈ بھی ایسے ہیں جو کہ دنیا کے نایاب ترین ہیرے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر 17 فیریز لگائے گئے ہیں، 11 فیریز لگائے گئے ہیں، 11 ایمرلڈز لگائے گئے ہیں، اور تقریباً 270 پرلز یعنی کہ موتی، قیمتی موتی لگائے گئے ہیں۔ یہ تمام چیزوں سے مل کر یہ تاج بنتا ہے۔ تاج کے درمیان میں جو کیپ ہے، جس کے یہ ذریعے یہ سارا تاج جو ہے وہ ملکہ کے سر پر ٹکتا ہے، وہ ویلوٹ کی بنائی گئی ہے۔ جی ہاں، اور وہ ویلوٹ بھی دنیا کے خاص ترین ویلوٹ میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ معزز ناظرین و سامعین، جو تیسرا سوال کسی کے ذہن میں بھی ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ڈیزائن کس نے کیا، یہ دوبارہ ڈیزائن کب ہوا۔ معزز ناظرین و سامعین، 1937 سے قبل، یہ بہت لمبے عرصے سے، جب سے یہ دور حکومت برطانیہ کا شروع ہوا تب سے یہ تاج چلا آ رہا تھا، لیکن تب اس تاج کی زینت جو ہے یہ اتنے نایاب ہیرے نہیں تھے۔ اس تاج کی اہمیت ان 2 ہیروں کی وجہ سے بڑھتی ہے، جن میں ایک سرخ رنگ کا ہیرا ہے اور ایک سفید رنگ کا ہیرا ہے۔ اس کے علاوہ تمام جو ہیرے ہیں وہ بہت قیمتی ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں ان کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ تو 1937 تک سے پہلے جو یہ تمام تر یہ جو تاج تھا یہ تب بھی موجود تھا، لیکن اس کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں تھی۔ 1937 میں اس کو دوبارہ جو ہے ری ڈیزائن کیا گیا۔ اس کو کوئین الزبتھ کے لیے 1953 میں جو ہے 1937 کے بعد 1953 میں بھی ری ڈیزائن کیا گیا۔ تقریباً جو تاریخ میں پتہ چلتا ہے یہ تاج تقریباً 4 سے 5 دفعہ ری ڈیزائن ہوا ہے۔ جن تواریخ کا ہمیں معلوم ہے اس میں 1937 کی تاریخ ہے اور 1953 کی تاریخ ہے،
معزز ناظرین سامعین، اس کے ڈیزائن کے اندر جو مین چینجز کی گئی وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ پہلے جو تاج تھا وہ سلور اس کے اندر زیادہ استعمال ہوئی تھی اور اس کی جو لک تھی وہ وائٹش ٹائپ آتی تھی، لیکن اس کے بعد جب گولڈ کا زیادہ استعمال کیا گیا اور اس کے اندر جو مین چینج کیا گیا کہ 1937 تک اس کے اندر جو ویلوٹ استعمال ہوا تھا وہ بلیو کلر کا تھا، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں 1937 اور 1953 کی ری ڈیزائن کی، اس کے بعد اس ویلوٹ کو پنک کلر کا یا ریڈش کلر کے اندر کنورٹ کر دیا گیا۔ پھر بات آتی ہے اب اس ہیرے کی جس کے بارے میں پوری دنیا حیران ہے کہ یہ ہیرا اتنا قیمتی کیوں ہے۔ اوپر والے حصے میں لگا ہوا ہے 2 ہیرے ہیں، اوپر والے حصے میں سرخ ہیرا لگا ہوا ہے اور نیچے والے حصے میں وائٹ ہیرا لگا ہوا ہے۔ اوپر میں جو ہیرا لگا ہوا ہے سرخ، اس کو دا روبی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ معزز ناظرین سامعین، آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ انگریز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ ہیرا جو ہے گفٹ کیا گیا تھا، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ اس ہیرے کو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ ہیرا مسلمانوں کی ملکیت تھا۔ جی ہاں، یہ اندلس کے شہنشاہ کی ملکیت تھا، اور اندلس کے شہنشاہ کو جب انہوں نے شکست دی تو وہاں کے جو ان کے ہاتھ غنیمت کا مال لگا تھا وہاں سے انہوں نے یہ چرایا تھا، اور یہ ہیرا دنیا کے نایاب ترین ہیروں میں شامل ہوتا ہے، اور اس کو انہوں نے اپنے تاج کے اندر یعنی برطانیہ کے جو ملکہ کا تاج ہے اس کے اندر لگایا تھا، اور یہ تقریباً 1367 کی بات ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں گفٹ کیا گیا تھا۔ کہاں تک اس میں سچائی ہے، بہرحال یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ پھر بات آتی ہے دوسرے بڑے ہیرے کی جو کہ سرخ ہیرے کے نیچے لگا ہوا ہے، وہ کوہ نور ہیرا ہے۔ جی ہاں، وائٹ کلر کا یہ ہیرا ہے، اور اس کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ یہ بھی مسلمانوں کی ملکیت تھا اور یہ بر صغیر میں موجود تھا۔ یہ جہانگیر سے لے کر شاہ جہاں تک آیا ہے، اور شاہ جہاں کے بعد مسلمانوں کی نااہل حکومت کی وجہ سے جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں پر قبضہ کیا ہے اور اس کے بعد پورے بر صغیر پر ان کی حکومت آئی ہے، تو اس دوران یہ کوہ نور ہیرا یہاں سے لے کر جا کر برطانیہ کے تاج کے اندر لگایا گیا ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ کوہ نور ہیرے کی قیمت اس وقت یہ لگائی گئی تھی، جواہریوں نے یہ کہا تھا کہ اس کی کوئی قیمت لگانا تو مشکل ہے، لیکن ہاں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا کی 3 دن کی خوراک اگر ہم اس کی قیمت کا اندازہ لگائیں تو شاید کوہ نور ہیرے کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ کوہ نور ہیرا پوری دنیا میں صرف ایک ہے، اس جیسا کوئی اور ہیرا موجود نہیں ہے۔ معزز ناظرین سامعین، اس کراؤن کو جو کراؤن ہے اس کو رکھا جاتا ہے، یہ ایگزیبیشن کے لیے یہ ٹاور ہے، اس ٹاور کے اندر رکھا جاتا ہے۔ اس کا آفیشیل نیم جو ہے وہ میجسٹی رائل پیلس ٹرس آف دا ٹاور آف لندن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہاں پر اس تاج کو رکھا جاتا ہے جہاں کی سیکیورٹی نہایت ہی سخت ہوتی ہے۔ انسانوں کی سیکورٹی کے علاوہ یہاں پر جدید ترین کیمراز یوز کیے گئے ہیں، لیزر لائٹس یوز کی گئی ہیں، لیزر بیمز یوز کی گئی ہیں، جن کو ٹچ ہوتے ہی الارمز بجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی انسان کا بغیر اجازت کے اس تاج تک پہنچنا ناممکن بات ہے۔ معزز ناظرین سامعین، اس کی قیمت اربوں ڈالر نہیں، کھربوں ڈالر نہیں، بلکہ شاید اس کی قیمت پیسوں میں لگانا ہی ناممکن ہے۔ باقی ہیروں کو چھوڑ دیں، روبی اور کوہ نور ہیرے کی قیمت لگانا ہی ناممکن سی بات ہے۔ معزز ناظرین سامعین، ہم چھٹی بات اس کے بارے میں کریں گے یہ کہ یہ جو تاج ہے کیا یہ برطانیہ ملکہ برطانیہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہر روز پہنتی ہیں یا ہر روز یوز کر برتھ ڈے پر پہنتی ہیں، یا پھر جو سالانہ ایک پارلیمنٹ کا ڈے آتا ہے وہاں پر اس کو وہ ایک شاہی دن منایا جاتا ہے، اس دن ملکہ پہن کر خطاب کرتی ہیں۔ معزز ناظرین سامعین، آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ جو ملکیت ہے یہ ملکہ برطانیہ کی بھی نہیں سمجھی جاتی، بلکہ یہ جو برٹش امپائر ہے اس کی ملکیت سمجھی جاتی ہے۔ جو بھی ملکہ ہوگی وہ اسے یوز کر سکتی ہے، لیکن صرف خاص مواقعوں پر۔ معزز ناظرین سامعین، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوگی۔ مزید اسی طرح کی انفارمیشنل ویڈیوز کو جاننے کے لیے جڑے رہیں ہمارے یوٹیوب چینل گپ شپ کے ساتھ، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب فرما لیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔